بھارت آج بلوچستان میں یا پی ٹی ایم کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے مکتی باہنی کے ذریعے سے بنگالیوں کو مس گائیڈ کر کے ان کو دو قومی نظریے سے دور کر کے ایتھنک گریونس کو ایکسپلائٹ کرنے کی تھی۔ میرا نام سید محمد علی ہے، میں پیشے کے اعتبار سے ایک اسکالر ہوں۔ 1950s سے یہ کوششیں عالمی سطح پہ کچھ طاقتوں کی جانب سے شروع ہو چکی تھیں کہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کی مغربی پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک جداگانہ حیثیت کو اجاگر کیا جائے سیاسی اعتبار سے، لیکن اوبیسلی بھارت نے پھر اس کے بعد ان کوششوں کو زیادہ تیزی سے جامع اور منظم انداز میں ایسٹ پاکستان کے اندر ایک حکمت عملی کے طور پہ آگے بڑھایا۔ بھارت آج بلوچستان میں یا پی ٹی ایم کے ذریعے سے کوشش کر رہا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے مکتی باہنی کے ذریعے سے بنگالیوں کو مس گائیڈ کر کے ان کو دو قومی نظریے سے دور کر کے ایتھنک گریونس کو ایکسپلائٹ کرنے کی تھی۔ اندرا گاندھی کے مشہور جملے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو بحر بنگال میں ڈبو دیا ہے، یہ وہ بہت جامع انداز میں بھارت کی جو 71 کی جنگ کے حوالے سے اصل مقاصد تھے اس کی ترجمانی کرتی ہے کہ دراصل وہ ایک نظریاتی جنگ تھی، اس کے مقاصد بھی نظریاتی تھے، اور بھارت کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بھی پاکستان کے دو قومی نظریے کو ویک کرنے، سب نیشنلزم کو پروموٹ کرنے، ایتھنک گریونسز کو ایکسپلائٹ کرنے، اور یہ صرف ویسٹ اور ایسٹ نہیں بلکہ مسلم آئیڈینٹی کو جو کہ بیسس آف یونٹی آف پاکستانی نیشن تھا، اس کو ایتھنک ڈویژن اور مسٹرسٹ اور ڈاؤٹ سے ریپلیس کرنے کی حکمت عملی تھی۔ مودی صاحب کی جو پالیسیز مسلم مائنورٹی کی طرف ہیں، بلکہ اب سکھوں اور کرسچنز کی طرف ہیں، تو وہ ان کا ہر ظلم و ستم کا جو عمل ہے وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فور سائٹ اور اسٹریٹجک وزڈم کو صحیح ثابت کرتا ہے کہ اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو نہ صرف ہم سب کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہوتا جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، بلکہ اب سکھوں اور کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ بنگالی جو ہمارے بھائی تھے جو کہ بھارتی بیانیے اور سبورژن کے زیر اثر آ کے انہوں نے بالآخر ایک آزاد ریاست تو بنا لی، لیکن ان میں سے کئی جو ویل میننگ فار سائٹڈ میرے بھی جو دوست ہیں وہ اس چیز کو ریکوگنائز کرتے ہیں کہ پاکستان زیادہ اہل ہے عالمی برادری کو لیڈ کرنے میں ایز کمپیئر ٹو بھارت۔ بہاری کمیونٹی کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کے اندر آج بھی اعلیٰ ترین عہدوں پر اتنی ہی کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی کے ساتھ خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال 1965 کے جو ہماری پاکستان ایئر فورس کے سب سے مشہور ہیرو ہیں ایم عالم ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ ان کا کردار صرف ایک ورلڈ ریکارڈ انہوں نے 65 کی جنگ میں قائم نہیں کیا، بلکہ ان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول 1971 کی فضائی جنگ کی حکمت عملی اور اس کے آپریشنز کو پلان کرنے میں تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسٹ پاکستان کے واقعات اور بھارت کی مشرقی پاکستان میں سبورژن کی کوششیں ان جیسے کمیٹڈ اور سنسیئر بہاریوں کی جو پاکستان کے ساتھ وابستگی تھی اس پہ بالکل اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔